اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنبیہان منطق مظفر میں ہماری بات چل رہی تھی تقسیمات الفاظ میں. تنبیہان یعنی دو تنبیہیں ہیں. پہلی تنبیہ ہے کہ ان المشترک اللفظی والمجاز لا یصح استعمالهما فی الحدود والبراہین. یہ تو کل پڑھا تھا شاید ہم نے کہ مشترک لفظی اور مجاز کا استعمال صحیح نہیں ہے تعریفات میں اور براہین میں الا مع نصب القرینتی علی ارادت المعنی المقصود، سوائے اس کے کہ ہم قرینے کو بیان کریں کہ جو ہمارے مقصود شدہ معنی کو بیان کرے. وَمِثْلَهُمَا الْمَنْقُولُ وَالْمُرْتَجَلُ. کہا یہی حکم کس کا ہے؟ منقول اور مرتجل کا ہے. ما لم يهجر المعنى الاول، جب تک کہ وہ پہلے معنی سے ہجرت نہ کر جائے. فاذا هجر كان ذلك وحده قرینۃ على ارادۃ الثانی. اگر معنی ہجرت کر گیا ہوگا تو وہی ہجرت کرنا کافی ہوگا تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرا معنی سمجھ میں آئے. اسی لیے کہا انہوں نے علی انه يحسن اجتناب المجاز فی الاسالیب العلمیہ. لیکن بہتر یہی بتایا گیا ہے کہ مجاز سے ہم پرہیز کریں، کس میں؟ علمی اسالیب میں، یہاں تک کہ قرینے کے ساتھ بھی، یعنی ہم کیا کریں؟ اس کا استعمال نہ کریں. پھر دیکھیے المنقول ينقسم الى تعیینی و تعینی. منقول ایک تعیینی ہوتا ہے، ایک تعینی ہوتا ہے. کہنا لأن النقل تارة يكون من ناقل معین. کبھی کبھی جو لفظ ایک معنی سے دوسرے معنی میں منتقل ہوتا ہے، صحیح ہے، وہ کسی ناقل معین کی طرف سے ہوتا ہے، کسی نے منتقل کیا ہوتا ہے. باختیارہ وقصدہ، اپنے اختیار اور اپنے قصد سے. کاکثر المنقولات فی العلوم والفنون، جیسے کہ زیادہ تر منقولات علوم اور فنون میں. وہو المنقول التعیینی، اور جب کوئی معین کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقول تعیینی. جیسے کورونا کا مولانا نام جو رکھا گیا ہے تو ظاہر ہے یہ نقل تعیینی ہے کہ تعینی ہے؟ تعیینی ہے. کچھ علماء نے مل کے کیا ہوگا نا کہ یہ چونکہ اس جیسا دکھتا ہے اس کو کیا کہا جائے؟ کورونا کہا جائے. صحیح ہے. تو لفظ کراؤن سے انہوں نے کیا لے لیا؟ کورونا لے لیا. وضع کیا گیا تھا کسی اور کے لیے، استعمال کسی اور میں ہو رہا ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا پوری ایک کمپنی نام ہے، کورونا نام کی ایک کمپنی ہے، اس کی دوائیں باقاعدہ آتی ہیں. صحیح ہے. تو یہ نقل کیا کہلائے گا؟ نقل تعیینی، چونکہ یہاں ناقل معین ہے. ای ان الوضع فیہ بتعیین معین، کہ یہ جو وضع کیا گیا ہے کسی معین، صحیح ہے، تعیین کرنے والے کے ذریعے. وَأُخْرَى لَا يَكُونُ بِنَقْلٍ نَاقِلٍ مُعَيَّن. لیکن دوسرا نقل ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی معین انسان نقل نہیں کرتا بے اختیار ہی، اپنے اختیار سے. وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّاسِ، بلکہ ایک پوری لوگوں کی ایک جماعت استعمال کرتی ہے لفظ کو فی غیر معناہ الحقیقی، صحیح ہے، اس کے حقیقی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں. لا بقصد الوضع له، اس قصد سے نہیں کہ اس معنی کے لیے اس کو کیا کیا جائے؟ وضع کیا جائے. لیکن وہ کثرت استعمال کیا بنا دیتی ہے؟ اس لفظ کو اس معنی میں منتقل کر دیتی ہے. ثم یکثر، پھر زیادہ ہو جاتا ہے استعمالہم، ان کا استعمال یعنی اس لفظ کا استعمال. وَيَشْتَهِرُ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ شہرت پا جاتا ہے. جیسے کچھ محلاتی اشارے ہوتے ہیں، صحیح ہے، علاقائی اشارے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے گا تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا. یہ پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نقل کہتے ہیں، یہ منقول ہے. تو اگر لوگوں کی طرف سے ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ تعینی ہوگا. کسی ایک نے منتقل کیا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ تعینی کہلائے گا. مثال کے طور پر جدید دور میں پہلے جیسے لوگ سلام کرتے تھے تو باقاعدہ سلام کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، صحیح ہے. اب سلام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گردن کبھی کوئی ہلا دیتا ہے، کبھی کوئی کیا کرتا ہے؟ گاڑی کی لائٹ جلا دیتا ہے. تو اس سے دوسرا سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ سلام کر رہا ہے. تو یہ نقل کیا ہے؟
اگر شہرت کے سبب ہے تو نقل تعینی، کسی ایک شخص کی جانب سے ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تعینی. کہہ رہے حتی یتغلب المعنى المجازی، یہاں تک کہ جو مجازی معنی ہے وہ غلبت، صحیح ہے، غلبہ پا جائے علی اللفظ فی اذہانہم، اصل لفظ پر ان کے ذہنوں میں. فیکون کالمعنى الحقیقی، تو دوسرا معنی بھی کس کے معنی کی طرح سے ہو جائے گا؟ اس کے حقیقی معنی کی طرح ہو جائے گا. یفہمہ السامع منہم بدون القرینۃ، جب بھی وہ لفظ بولا جائے گا تو سننے والا بنا کسی قرینے کے اس کے اصل لفظ، اصل معنی کو نہیں سمجھے گا، بلکہ اس نقل شدہ معنی کو ہی مراد لے گا. فیحصل الارتباط الذہنی بین نفس اللفظ والمعنی، اس طرح سے ذہن میں ایک ارتباط پیدا ہو جائے گا لفظ اور معنی کے درمیان. فینقلب اللفظ حقیقتا فی هذا المعنی، اور پھر لفظ کیا ہوگا؟ منتقل ہو جائے گا اس معنی میں. یعنی کون سے معنی جس کے لیے وضع کیا گیا تھا، اس کی طرف نقل کیا گیا، کہا جس کی طرف نقل کیا گیا، کیونکہ اب ذہن میں ایک ارتباط اس معنی، اس لفظ اور اس معنی کے درمیان پیدا ہو گیا. وَهُوَ الْمَنْقُولُ التَّعَيُّنِي، اور یہ منقول کیا کہلائے گا؟ منقول تعینی کہلائے گا. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو تعینی اور تعینی کا فرق سمجھ میں آیا کیا ہے؟ تعینی کہ جب کوئی کیا ہے، ایک ناقل ہو، صحیح ہے، کوئی معین ناقل ہو اور اس نے ایک لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا تھا اس سے کسی دوسرے معنی میں اس کا استعمال کیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ تعینی. صحیح ہے. لیکن جب جماعت استعمال کر رہی ہو، ایک پورا گروہ استعمال کر رہا ہو، کثرت سے استعمال کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ لفظ کہاں ہو جائے، پورا کا پورا منتقل ہو جائے کہ سننے والا جب لفظ کو سنے تو وہ نقل شدہ معنی کی طرف اس کا ذہن چلا جائے، نہ کہ اصل معنی کی طرف، تو یہ نقل کیا کہلائے گی؟ نقل تعینی کہلائے گی. تو سمجھ میں آ گیا؟ کل انشاءاللہ ایک نئی بحث ہماری شروع ہوگی، اور وہ بحث ہوگی کس کی مولانا؟ تمرینات کے بعد ہماری بحث شروع ہوگی ترادف اور تباین میں. الحمدللہ رب العالمین.